السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس دو آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو لے کر گھر آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے، میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ قرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی اور آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟
ساتھ ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا۔ ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔